کہ لوگ جمع ہوں گے اور اتحاد ملت چونکہ وقت کی ضرورت ہے اس لیے سب کو مل بیٹھ کر موجودہ حالات سے نبرد آزما ہونا چاہیے. لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ خالص جماعت اسلامی کا پروگرام ہے اور جماعت اسلامی ہی کی تبلیغ کی جا رہی ہے. جماعت اسلامی کے کارنامے اگرچہ کارنامے ہیں، میں نے بھی دیکھا، میں بہت متاثر بھی ہوا، بہت اچھا لگا. آپ کی کوششوں کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن کچھ بندشیں، کچھ پابندیاں کچھ شرعی حدود مقرر کی گئی ہے، ان کا احترام کرنا لازم ہے. میں اتحاد ملت کا قائد، اتحاد ملت میں پچھلے 20 برس سے چلا رہا ہوں اور اتحاد ملت کی ضرورت میں نے اس وقت محسوس کی تھی جب لوگوں کو اس کی ضرورت کا احساس نہیں تھا. اللہ نے کچھ ایسی نظر عطا فرمائی ہے، کچھ ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وقت سے پہلے، شاید میں نے کام وقت سے پہلے شروع کر دیا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اگر اس وقت سمجھ لیا ہوتا تو آج ملک کے جو حالات ہیں شاید یہ حالات نہ بنے ہوتے. آج جو اتحاد ملت پر کام ہو رہا ہے، اگر اس وقت میرا ساتھ دیا گیا ہوتا تو شاید جو ماحول آج نظر آ رہا ہے، خاندان کا، میرے گھر کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، مجھ پر فضلے لگائے گئے ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں جو آپ کے اسٹیج پر بیٹھا ہوں، آپ سے دوستی کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے عوام کو یہ بات سمجھانے آیا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے. پچھلے 20 سال سے میں یہ جدوجہد کر رہا ہوں. ہر جلسے میں نے کہا اپنی بچیوں کو اور خاص طور سے ٹین ایجرز بچیوں کو موبائل سے دور رکھیے، اور اگر موبائل دینا ضروری ہو تو کم سے کم ان کو موبائل لاک کرنے کی اجازت نہ دیجیے، اور اگر لاک ہے تو کم سے کم ان کا کوڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور کم سے کم ہفتے میں ایک بار ان کی ہسٹری ضرور چیک کریں. ہماری بچی کن سائٹس پر جا رہی ہے، کن لوگوں کے راستے میں ہے. موبائل ایسا زہر ہے جو کان سے گھستا ہے، یہ شیطان اور یہاں تک جگہ بناتا ہے. آپ ان الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، اتحاد کی کوشش میں لگے ہیں، ادھر آپ کے دشمن آپ کی بچیوں کو بہکا کر، ایک سروے کے مطابق تقریباً 10 لاکھ ہماری بچیوں کو مرتد بنا دیا گیا. ہماری لاپرواہی، ہمارے غیر ذمہ دار طریقے، ہماری یہ آپسی رسا کشی، ایک خاندان کے لوگ جمع ہو کر سر جوڑ کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو پوری ملت کو کیسے بیٹھایا جا سکتا ہے؟ جبکہ میں نے دیکھا ہے، سچائی یہ ہے کہ پوری ملت ایک پلیٹ فارم پر ہے. جب بھی قرآن کریم کی بات آئی ہے، جب بھی رسول اعظم کی بات آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ برادریوں سے اوپر اٹھ کر، پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر اور تمام فرقوں سے اوپر اٹھ کر مسلمان سڑکوں پر آیا ہے، احتجاج کیا ہے. تو مسلمان میں اصل میں
عوام میں کہیں تفریق نہیں ہے، عوام میں بٹوارا نہیں ہے، عوام پوری طرح متحد ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھنے والے ہیں ان لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں بالکل صاف صاف ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلک آپ کا آپ جانے، عقیدہ آپ کا آپ جانے، میرا عقیدہ میرے اور میرے قبر کا معاملہ ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ میں عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے اور آپ کو تمام ہندووادی سنگٹھن، تمام پارٹیاں، تمام لوگ آپ کو بھی مسلمان جانتے ہیں، مجھے بھی مسلمان جانتے ہیں، تو ایسے مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ عقائد میں اتحاد علماء جانے کیسے ہوگا؟ میرے بارے میں کہا گیا کہ میں سیاسی آدمی ہوں، میں الحمدللہ خالص مذہبی آدمی ہوں، خالص مذہبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن سیاسی بصیرت رکھتا ہوں، تھوڑی سمجھ رکھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کن سازشوں میں گھر چکے ہو اس کا آپ کا اندازہ نہیں ہے، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہے۔ میں شعیب میاں کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل میں انہوں نے مجھے شاید 1 مہینے سے یہ کوشش کر رہے تھے، اور میں مسلسل معذرت کر رہا تھا، لیکن ان کی مستقل مزاجی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہاں حاضر ہو گیا۔ اور ہماری تو ذمہ داری ہے، اتحاد ملت کا کام کرتے ہیں تو حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہنچ جائے۔ آج مجھے اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں جو مجمع ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ اجلاس بلایا ہے، شاید عوام تک آپ یہ میسج نہیں پہنچا سکے کہ یہ اتحاد ملت کا پروگرام ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جماعت اسلامی کا پروگرام ہے، تو جماعت اسلامی کے لوگ جمع ہو گئے۔ پوری ملت کو آپ کو جمع کرنا چاہیے تھا، ہر فرقے کے لوگوں کو آنا چاہیے تھا، اور خاص طور سے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی جو امن پسند لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی دعوت دی جانی چاہیے تھی کہ آؤ۔ ہندو بھائیوں سے میں اپنے کہتا ہوں، وہ 10 لاکھ ہماری بیٹیاں جو بہکا کر تمہارے نوجوان لے گئے، ان کو انعامات دے رہے ہو، 2 لاکھ انعام دیا جا رہا ہے کہ لاؤ مسلمان کی لڑکی شادی کرو، 2 لاکھ تمہیں انعام دیا جائے گا۔ تم سب سے بڑے، میں تو اللہ اعلان یہ بات کہتا ہوں، ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس قسم کا مشن چلا رہے ہیں، اس قسم کی تحریک چلا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، ہندوؤں کے زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ کیونکہ 10 لاکھ لڑکیاں اگر تم مسلمانوں کی لے گئے تو 10 لاکھ تمہارے لڑکے جو 10 لاکھ ہندو بیٹیوں کو اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں، وہ 10 لاکھ ہندو بیٹیوں کا حق مارا گیا ہے۔ میں تو اپنے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں تجھ سے کوئی امید نہیں ہے، صرف ایک فائدہ ہے ہمارا تجھ سے کہ ہماری ایک بہن، ایک بیٹی تیرے گھر میں باعزت زندگی گزارے گی۔ ایک بہن بیٹی کی سرپرستی تو کر سکتا ہے، اگر وہ حق بھی تو نے کسی غیر کو دے دیا تو تو ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے روکا ہے لوگوں کو کہ یہ طریقہ غلط ہے، تو ہم جب کرتے ہیں تو اسے لو جہاد کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ اعلان ہماری بیٹیوں کو بہکا کر لے جاتے ہیں، اور ان کے سادھو سنت مہنت اللہ اعلان لوگوں کو، بیٹیوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں، ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں 2 قانون چل رہے ہیں، اور ہندوستان اب قانون کے زیر اثر نہیں ہے بلکہ فرقہ پرستی کے زیر اثر ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے بچوں کا مستقبل ہندوستان میں تابناک بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، ایسے تمام مسلمانوں کو
मुत्तहिद होकर इन जालिमों के खिलाफ अलम बरदार होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर घर में छुपकर बैठे रहोगे तो मैं आज बताता हूं कि तबाही तुम्हारे दरवाजों तक पहुंच चुकी है। अगर तुमने बेदारी का सबूत नहीं दिया तो न तुम बचने वाले हो, न हम बचने वाले हैं, न बरेली वाले बच पाएंगे, न जमात इस्लामी वाले बच पाएंगे, न देवबंद वाले बच पाएंगे। ये आपस के इख्तिलाफात, मैं बार बार ये कहा, मैं देवबंद गया, मैंने वहां भी ये बात कही कि भाई तुम्हारा मसलक तुम जानो, मैं मसलक में बात करने नहीं आया हूं, लेकिन अपने बच्चों को दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम से बचाने के लिए, तासुब और नफरत से निजात दिलाने के लिए, तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर खड़ा होना पड़ेगा। और उस वक्त मेरी इस कोशिश को अगर तवज्जो मिली होती, संजीदगी से लोगों ने समझा होता, तो शायद जो हालात बने हैं, लेकिन अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया है, अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया है। मैं तमाम लोगों से दस बस्ता ये अर्ज करता हूं, मुझे बहुत तकलीफ है कि आज के मजमे में या लाखों का मजमा होना चाहिए था, ये चंद हजार, इनसे हमारा काम नहीं चल रहा है। क्योंकि एक जमाना था जब सर काटना पड़ता था, सर कटाना पड़ता था, हुकूमत हासिल करनी है, ताकत हासिल करनी है तो जंगें हुआ करती थी, सर काटे जाते थे, सर कटाए जाते थे। आज अल्लाह ने तुम्हें आसानी का रास्ता दिखाया है, आसानी का रास्ता बना दिया है। आज ना तुम्हें किसी का सर काटना है, ना अपना सर कटाना है। जितने सर दिखा दोगे उतने ताकतवर समझे जाओगे, उतने ताकतवर माने जाओगे। तो सर दिखाने में भी अगर इतनी कंजूसी करोगे तो तुम्हारा जो हाल है इससे बद से और बदतर होने का तो इम्कान है। बेहतरी का मुझे कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता है। मैं खास तौर से यहाँ हमारी ख़वातीन तशरीफ़ फरमा है, माशरे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इन बहन बेटियों की है। कैसी तरबियत, जो घर के अंदर से तरबियत मिलेगी, स्कूल से कॉलेज से वो चीज़ नहीं मिल सकती। आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है अपने माशरे की हिफाजत करने की। दूसरी बात यह है कि चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे दो मुसलमानों को देखकर बड़ी शर्म आती है, नफरत पैदा होती है अंदर से। एक वो मुसलमान जो लग्जरी गाड़ी में सफर करता है, शानदार जिंदगी गुजारता है, बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, बड़ी कोठी में रहता है, लेकिन जब वो अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरता है तो पता नहीं चलता कि हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है। जो अपनी शनाख्त छुपा के रखता है, मैं ऐसे मुसलमान, मेरे लिए कितनी तकलीफें हैं, इस बात का अंदाज इन दाढ़ी वाले लोगों को होता हो रहा होगा। ऐसे मुसलमान से मुझे तकलीफ होती है। दूसरा वो मुसलमान जो बैरियर पर, रोडवेज पर, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, रेड लाइट पर अपनी दाढ़ी और अपनी फटी हुई टोपी के साथ, अपनी पूरी शनाख्त के साथ भीख मांग रहा होता है और अपनी पूरी मिल्लत को बदनाम और जलील करने का काम करता है। ये दो मुसलमान जिस दिन ठीक करने में हम कामयाब हो जाएंगे, उस दिन इज्जत और बावकार कहलाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात कि हम लोगों के पास दौलत की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, दौलत है हमारे पास, जज्बे की कमी है। जज्बा चाहिए खिदमत का। हमारा अपना मीडिया हाउस होना चाहिए, हमारा अपना न्यूज चैनल होना चाहिए
کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جذبہ نہیں ہے. دولت ہے، جذبہ نہیں ہے. اور جذبہ ہوتا تو بھائی اگر خدمت کے لیے نہیں کر سکتا تو یہ تو بہت بڑا دھندا بھی ہے. اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں اربوں کمائے جا سکتے ہیں. اپنا چینل کھولو، دولت بھی کماؤ اور خیر کا کام بھی ہو جائے گا، ثواب کا کام بھی ہو جائے گا. اپنے کالجز کھولو، تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. ایجوکیشن بھی آج دھندا بن چکا ہے. ہماری بچیاں دوسروں کے اسکول میں نہ جائیں، ہم ہر ضلع میں اپنے اسکول کھولیں، اپنے بچوں کے لیے راستہ بنائیں. ہر ضلع میں ہمیں اپنے ہاسپٹل کی ضرورت ہے. دولت کی کمی نہیں ہے. دولت ہاسپٹل کے ذریعے بھی کما سکتے ہو. صاحب اثر جو لوگ ہیں، صاحب ثروت جو لوگ ہیں، انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اپنا چینل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے کالجز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ سب خدمت کے لیے مت کرو، تم دھندے کے لیے کر لو، خدمت تو خود بخود ہو جائے گی. تو اگر ثواب کی نیت ہے، اگر اپنی دولت کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے واسطے اپنے اندر اپنی ملت کے لیے جذبہ پیدا کرو. اپنی ملت کو دیکھو کہ کن تکلیفوں سے گزر رہی ہے. میں دولت والا ہوں، میں عیش کر رہا ہوں، میرا بھائی تکلیف میں اگر بسر کر رہا ہے تو حرام ہے میرے لیے ایسی دولت اور ایسا آرام. ہم تو اللہ والے لوگ ہیں. چلتے چلتے ایک بار میں آپ لوگوں سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت کا طریقہ ہے کہ شروع میں نے تھوڑی احتیاط کی، لیکن چلتے چلتے آپ سے ایک بار حصول برکت کے لیے چاہوں گا کہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. خدا حافظ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ابھی آپ نبی